السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربلسٹ چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے انگریزی دوائی، ایلوپیتھی دوائی پیراسٹامول۔ اس کے کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہیں، کیا کیا نقصانات ہیں، اور ہم لوگ ڈیلی روٹین میں کسی کو سر میں درد ہے، کسی کو بخار ہے، تو ہم بے تحاشا اس کا استعمال بغیر ڈاکٹر کی تجویز کیے ہمیں کریانے والی دکانوں پہ یہ بآسانی اویلیبل ہو جاتی ہیں۔ میڈیکل سٹور تو چلو وہ دور کی بات ہے، ہمیں عام محلوں کے اندر جو یہ کریانہ شاپ ہیں جہاں پہ یہ روزمرہ کی یہ کھانے پینے کی جو چیزیں وہ ہمیں ملتی ہیں، تو یہ پیراسٹامول کی گولیاں یہ وہاں سے بھی ہمیں بآسانی مل جاتی ہیں، اور لوگ ان کا بے تحاشا استعمال کرتے ہیں، بے تکا استعمال کرتے ہیں۔ یعنی تھوڑی سی کوئی سر میں درد ہوئی، جسم کے اندر کوئی پین تکلیف ہوئی، تو دو تین گولیاں وہ اکٹھی جو ہے وہ پانی کے ساتھ جسم کے اندر انڈیل رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں آج اس کے متعلق میں آج کی ہماری ویڈیو ہے۔ تو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ یہ پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات۔ جیسا کہ میں نے آج کا موضوع، آج کا ٹاپک آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے کہ پیراسٹامول کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ دیکھیں، ایک تو ڈاکٹر جو تجویز کرتا ہے وہ سوچ سمجھ کے ایک مریض کی دوائی کو منتخب کرتا ہے کہ اس آدمی کو کتنی مقدار میں اس کی ضرورت ہے۔ وہ تو ایک ڈاکٹر تجویز کر رہا ہے، وہ اس شعبے میں ماہر ہے، جو کہ اپنے مریض کو جو وہ اس دوائی کو لکھ رہا ہے کہ یہ اپنے ڈیلی روٹین میں ہاف گولی یا ایک گولی صبح دوپہر شام یا صبح شام یہ آپ نے استعمال کرنی ہے۔ چلیں وہ تو بات ایک سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ ڈاکٹر جو ہے وہ ایک سمجھدار ہے، ایک ماہر ہے۔ لیکن جو عام لوگ جو اس کا جو ہمارے یہ معاشرے کے اندر وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ادویات کو ایسے کھا رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ہم غذا کھا رہے ہیں، تو بنیادی طور پہ ایسے لوگوں کو میں تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بے تحاشا جب پیراسٹامول کا جب وہ استعمال کریں گے تو اس کے بے تحاشا سائیڈ ایفیکٹ بھی جسم میں ایسے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے محلوں کے اندر عام دکانوں کے اوپر یہ پیراسٹامول، اس طرح کی مختلف قسم کی ڈسپرین، اسپرول یا اور اس طرح کی جو ادویات ہیں وہ بآسانی اویلیبل ہوتی ہیں۔ یہ یقین کریں کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے یہ محکمہ ہیلتھ کی بھی نااہلی ہے کہ یہ جو کریانہ سٹور جو ہے یہ، حالانکہ یہ ادویات میڈیکل سٹور والے بھی ڈاکٹر کے نسخہ کے بغیر نہیں دینے کے مجاز، لیکن یہ ہمارے محلوں کے اندر عام کریانہ سٹوروں کے اندر یہ اویلیبل ہوتی ہے۔ تو خدارہ ان چیزوں پہ پابندی لگنی چاہیے کہ یہ عام اس طرح کی ادویات عام پبلک ان کو استعمال نہ کرے۔ تو بنیادی طور پہ جو اس کے نقصانات ہیں اس کے بارے میں آج بات کرنا چاہتا تھا کہ بنیادی طور پہ جو اس کا سب سے پہلا جو نقصان ہے وہ آپ کے معدے کو ایسا کمزور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ کے معدے کے جتنے افعال ہیں ان کو یہ ایسا کمزور کرنا شروع کر دے گا۔ دوسرے نمبر پہ اس کے جو سب سے بڑے نقصانات ہیں وہ ہے کہ جگر کے جتنے افعال ہیں، یعنی جگر کے افعال کو یہ ایسا کمزور کرنا شروع کر دے گا، جگر کے اندر تبدیلیاں پیدا کرنا شروع کر دے گا، جس سے مختلف قسم کے امراض جیسا کہ ہیپاٹائٹس ہے، جس طرح کے کینسر ہے، جس طرح کے معدے کے زخم ہے، السر ہے یا یرقان یا اس ٹائپ جتنے ایسے امراض ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس طرح جو سب سے ایک اور جو بنیادی مسئلہ جو اس کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے کہ گردے جو ہیں وہ، کیونکہ یہ کیمیکل سے بنا ہوتا ہے، یہ جو جتنی انگریزی ادویات ہیں یہ کیمیکلز ہوتی ہیں، یہ آپ کے گردوں کے افعال جو ہیں یہ ان کو بھی ایسا کمزور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سب سے جو بڑا اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ یہ ہے کہ دل کے جتنے اعصاب ہیں، دل کے جتنے عضلات ہیں یا شریانی نظام جتنا ہے یہ ان کو ایسا کمزور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جسم کے اندر یہ جب ایسڈ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جتنے اعضاء رئیسہ ہیں یہ ایسا کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو خدارہ ان کا استعمال ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر بالکل استعمال نہ کریں۔ لوگ جو بے تحاشا اس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس سے بچے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔